السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہدی للمتقین کہ یہ بلند مرتبہ اور بلند رتبہ کتاب، وہ عظیم الشان کتاب جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے قرآن مجید نے نشاندہی فرمائی کہ متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات غیب ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ جنت دوزخ غیب ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متقی ہے۔ کیونکہ غیب کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے شرع شریف کے اندر، اصطلاح شرع میں غیب وہ چیز ہے جس کو حواس خمسہ کے ذریعے ادراک نہ کیا جا سکے، اسے سونگا نہ جا سکے، اسے چکھا نہ جا سکے، اسے چھوا نہ جا سکے، اسے دیکھا نہ جا سکے۔ جو چکھنے سے، چھونے سے، سونگنے سے، سننے سے، دیکھنے سے بلند ہو، اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ اور غیب کا ادراک کرنا یہ واقعتاً ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جسے قرآن ہدایت دے گا اور اس کے بارے میں صفت بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت مقررہ کے اوپر جو بندہ ادا کرتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظیم ترین کام ہے۔ ایک حدیث پاک ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں ہر کام سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یوں ہے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ تو بتاؤ تم میں سے کسی بندے کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر نہائے، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے باطن کو ایسے پاک فرما دیتا ہے، اللہ کریم اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے، ہر قسم کے اندرونی جو میل کچیل ہے اسے ایسے پاک فرما دیتا ہے، گویا اس کا دل روشن اور نور نلا نور ہو جاتا ہے۔
حضرات محترم تیسری نشانی بیان فرمائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ گویا خدا کے راستے میں خرچ کرنا یہ مومن کی صفت ہے اور متقی کی صفت ہے، اور ایسے بندے کو قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی وضاحت میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان کرتا ہے قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا تو یہ کائنات ہلنے لگی، اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، یہ زمین کانپنے لگی۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتے عرض گویا ہوئے اے باری تعالیٰ یہ زمین تو کانپ رہی ہے، یہ زمین تو ہل رہی ہے، یہ زمین میں تو زلزلہ ہے، اس میں تو تھر تھراہٹ ہے، یہ کیسے پرسکون ہوگی، اس میں لوگ کیسے بسیرا کریں گے؟ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو روکنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس زمین کے اندر گاڑ دیا جس سے زمین ساکت ہو گئی، زمین پرسکون ہو گئی۔ تو فرشتے بڑے حیران اور متعجب ہو کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ ان پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کے اس تعجب کو دیکھ کر رب ذوالجلال نے فرمایا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے میری نورانی مخلوق، اے میرے فرشتوں، میں نے اس سے بڑھ کر لوہا پیدا کیا ہے جو پتھروں کو پاش پاش کر دے گا، ان کا ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فرشتے پھر حیران اور متعجب ہوئے جب انہوں نے لوہے کو دیکھا، اے باری تعالیٰ لوہے سے بڑھ کر زیادہ طاقتور اور سخت چیز تو کوئی نہیں ہوگی جو پتھر جیسی سخت چیز کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کر پانی بنا دے گی۔ وہ جب آگ کو دیکھتے ہیں تو حیران اور متعجب سر بسجود ہو کر عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اس کا مطلب کہ آگ سے زیادہ طاقتور جرری اور سخت ترین چیز تو کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے میری نورانی مخلوق، اے فرشتوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پانی کو پیدا کیا ہے جو آگ کے بہت بڑے ڈھیر کے اوپر ڈالا جائے گا تو اسے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دے گا۔ فرشتوں نے اس بات کو سنا تو اور متعجب اور حیران ہوئے، پھر سر بسجود ہو کر عرض کرتے ہیں اس سے بڑھ کر طاقتور چیز تو کوئی نہیں ہوگی بارگاہ عزتی میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے فرشتوں میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے جو جہاں چاہے گی پانی کو اڑاتی پھرے گی۔ تو فرشتے نے جب اب کی بار تعجب کیا، اللہ نے فرمایا تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تو نے اتنی پیداوار جو سخت ترین چیزیں ہیں وہ کی ہے پیدا، کبھی پتھر پیدا کیا، لوہا پیدا کیا، آگ پیدا کی، پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کی، ان چیزوں سے سخت چیز تو کوئی نہیں ہے، ان سے بھاری اور طاقتور اور جڑی چیز تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی بندہ جب اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے وہ صدقہ ان سب چیزوں پر بھاری ہوگا۔ تو دوستان محترم دیکھا آپ نے قرآن مجید کے اندر جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے تو کتنے موتی ملتے ہیں انسان کو۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اللہ نے متقین کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت رکھی ہے، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقی وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، متقی وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔